نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین و ناظرین، الحمدللہ تعالی اللہ جل مجدہ کی توفیق سے ہم تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے نہایت ہی اہم موضوع پر سلسلہ وار گفتگو کر رہے ہیں. پچھلی 2 نشستوں میں میں نے یہ بات واضح کی تھی کہ اس سلسلہ وار گفتگو کا اگلا باب جو ہم نے شروع کیا ہے، جو کئی نشستوں پر محیط ہوگا، مجھے اس وقت تو ذہن میں مستحضر نہیں، مگر میرا اندازہ ہے کہ صرف مستشرقین کی بحث 10-12 نشستوں پر یا شاید اس سے بھی زیادہ نشستوں پر محیط ہوگی. جو ویسٹرن رائٹرز ہیں، ریسرچرز ہیں، اورینٹلسٹس ہیں، جنہوں نے تصوف کی تاریخ پر لکھا اور ان کی رائے نے پچھلے 100 سال کے اندر بر صغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو اور خاص طور پہ اہل علم و فکر کو اور عالم اسلام میں بھی اسی عرصے کے اہل علم و فکر کو اور اہل قلم کو متاثر کیا، اور وہ تصوف کو ایک اجنبی اسلام کی زمین پر اجنبی پودا تصور کرنے لگے، یا تصوف کی تشکیل خارج از اسلام غیر اسلامی عناصر کے ذریعے تسلیم کرنے لگے. اور تصور کی جو اپنی اصل ہے، اساس ہے، اس کی تشکیل کی جو حقیقی بنیاد ہے، اس کی تاریخ کی جو صحیح تعبیر و تشریح ہے، جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اپنی ذات اقدس سے، آپ کی سیرت طیبہ اور سنت مبارکہ سے، صحابہ کرام سے، خلفائے راشدین سے لے کر اصحاب صفہ تک سے، پھر تابعین، اتباع التابعین، وہ جو 3 قرن ہیں، قرون اولا اور خیر القرون، ان سے تصوف کو اخذ کرنے کی بجائے یا تصوف کی تاریخ کو وہاں سے سمجھنے کی بجائے انہوں نے تصوف کی ابتدا اور اس کی نشو و نما ساری ایران میں کر دی، کہ گیا یہ فکر، تصوف کا پورا نقطہ نظر، تصوف ایز اے ہول ایران کی سرزمین سے اس نے جنم لیا، اور ایران کی آب و ہوا، ایران کے نظریات اور ایران کے افکار اور فلسفے میں اس نے پرورش پائی، اور اس پر پھر ہندوستان کے فلسفیوں کے بھی اور ان کے مذہبی عقائد کے بھی اور بدھ مت کے عقائد اور فلسفہ کے بھی اور مسیحی عقیدہ اور فلسفہ کے بھی اور یونانی فلسفہ کے بھی اثرات اس کے اوپر پڑے، اور اس طرح ان خارجی عناصر کے ذریعے تصور کی تشکیل ہوتی گئی. میں نے واضح کیا تھا کہ یہ سارا نقطہ نظر جو ڈیولپ ہوا، اس کا سبب مستشرقین کی غلط تحقیق، اورینٹلسٹ کی غلط رائے ہے، جو آج سے 300-400 سال قبل سے چلی. اس کا آغاز ہوا اور کتابی صورت میں بے شمار کتب میں پچھلی 3 صدیوں میں وہ ہمارے سامنے آتی رہی. تو ہم اس کے اوپر گفتگو تو کم سے کم 10-12 یا 15 نشستوں میں کریں گے، مگر آج جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اس کے اوپر میں نے پچھلی 2 نشستوں میں کچھ سوالات قائم کیے، اور آگے جو کچھ عرض کرنا ہے اس کے لیے ایک
میں نے فاؤنڈیشنل سٹرکچر بنایا، ایک تاسیسی سا خاکہ عرض کیا کہ کس طرح ہم اگلی 10-15 یا اس سے بھی زائد نشستوں کو تصوف اور تعلیمات صوفیہ کے ذیل میں کس طرح ڈیل کریں گے۔ اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ آج کی نشست میں ہم علامہ اقبال کے اوپر گفتگو کریں گے اسی حوالے سے۔ اس پر گفتگو اس لیے ضروری ہوئی کہ میں نے کوٹ کیا تھا کہ بہت سے احباب کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید علامہ اقبال بھی تصوف کا انکار کرتے تھے، تصوف کا عقیدہ، تصوف میں عقیدہ اور اعتقاد نہیں رکھتے تھے، اور تصوف کو بنیادی طور پہ اصلاً ایک عجمی پودا ہی تصور کرتے تھے، جو اسلام کی سرزمین میں عجمی پودا مگر اسلام کی سرزمین میں بو دیا گیا، اور عجمی آب و ہوا سے اس کی پرورش ہوئی۔ یہ بات علامہ اقبال کی طرف منسوب کی جاتی ہے، اور اس سے اس تصور کو گویا سبسٹینشیٹ کیا جاتا ہے علامہ اقبال کی اتھارٹی کے ساتھ۔ تو آج کی پوری نشست میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی نظر کر رہا ہوں، اور اس ویو پوائنٹ کا انالیسس کریں گے اور علامہ اقبال کی شخصیت کا جائزہ لیں گے، اور اس سے اگلی نشست سے ہم پھر اورینٹلسٹ کی سٹڈیز پر آ جائیں گے کہ کہاں سے ان کو یہ مغالطہ لاحق ہوا اور کیوں لاحق ہوا۔ اس کے 3-4 صدیوں کا جو ان کا مطالعہ ہے اورینٹلسٹ کا، اس کا تحقیقی، تاریخی اور تنقیدی جائزہ لیں گے۔ علامہ اقبال کے بارے میں یہ جملہ مشہور ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے۔ یہ بنیادی بات ہے جو علامہ اقبال کی طرف منسوب ہے، اور علامہ اقبال پر لکھی گئی ایک معروف کتاب جو اقبال نامہ کے نام سے معروف ہے، مجموعہ مکاتیب اقبال ہے، میرے ہاتھ میں ہے اس وقت۔ شیخ عطا اللہ نے اس کو مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کی نے مرتب کیا، شعبہ معاشیات کے تھے شیخ عطا اللہ، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کے، اور اقبال اکیڈمی پاکستان نے اس کو طبع کروایا۔ اس میں علامہ اقبال کا خط ہے جو انہوں نے سید سلیمان ندوی کے نام لکھا تھا، اور یہ خط 13 نومبر 1917 میں لکھا گیا، علامہ سید سلیمان ندوی کے نام۔ اس خط میں یہ جملہ علامہ اقبال کی طرف منسوب کیا گیا ہے۔ میں پہلے تو اس خط کا یہ جملہ پڑھتا ہوں، چھپا ہوا ہے کتاب میں۔ غالباً بہت سے لوگوں کو جنہوں نے پوری دیانتداری اور ایمانداری کے ساتھ علامہ اقبال کا مطالعہ کیا، ان کو ڈیفینیٹلی علامہ اقبال کے اس خط سے، اور پھر علامہ اقبال کے بعض خطبات اور ان کے کچھ بیانات ہیں، ان کے لیکچرز ہیں، ان کو کاملاً ان کا ادراک نہ ہونے کی وجہ سے، مگر بنیادی طور پہ علامہ اقبال کی اس تحریر سے مغالطہ لاحق ہوا۔ وہ جملہ جو اس خط میں علامہ اقبال کی طرف منسوب ہے وہ یہ ہے، اس کتاب کے مطابق اقبال نامہ یا مجموعہ مکاتیب اقبال، اس کے صفحہ 112 پر یہ جملہ ہے۔ علامہ لکھتے ہیں کہ اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے جس نے اجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے۔ اگر تو یہ جملہ درست ہو اور علامہ اقبال ہی کا جملہ ہو تو پھر میری بھی رائے ہے کہ علامہ اقبال کی نسبت تو مزید کسی بحث کی ضرورت نہیں رہتی، کہ وہ جملہ بڑا کلیئر ہے، کیٹیگوریکل ہے، سیلف ایویڈنٹ ہے، اپنی مراد کو خود واضح کرتا ہے۔ مگر میں نے چونکہ علامہ اقبال کو ایک ادنا طالب علم کی حیثیت سے تھوڑا زیادہ میں نے بھی زندگی میں پڑھا، پھر میں علامہ اقبال کی آخری عمر، یہ 1917 کا خط ہے، علامہ اقبال کی آخری عمر، آخری جو 2 سال تھے ان کی وفات سے قبل کا وہ زمانہ، اس میں خود میرے والد گرامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب وہ لکھنؤ اور حیدرآباد دکن میں تھے، تو اپنے لکھنؤ کے زمانہ قیام میں وہ جب لاہور اور پاکستان تشریف لاتے واپس، تو اس اثناء ان کی علامہ اقبال علیہ رحمت سے کچھ ملاقاتیں ہوئیں،
اور 2-3 گھنٹے تک بھی وہ ملاقاتیں محیط رہیں۔ علامہ اقبال کی علالت کا دور تھا، مگر ان کی زندگی کے آخری ایام تھے، آخری سال تھے۔ تو مجھے اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ سے براہ راست علامہ اقبال کے تصوف پر اور دیگر معاملات پر کئی پہلوؤں پر ان کے افکار و خیالات معلوم ہوئے، جس کے راوی خود میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ۔ پھر علامہ پر بے شمار کتب لکھی گئی ہیں۔ علامہ کا اپنا کلام ہے، شاعری ہے، چونکہ میں پڑھتا ہوں، آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ میں سے بہت لوگ، اور بہت لوگ ادب سے شغف رکھنے والے پڑھتے ہیں۔ لہٰذا میری ایک اپنی رائے ہے علامہ کے بارے میں کہ وہ ایک صوفی تھے، اور علامہ اقبال نہ صرف یہ کہ تصوف کے قائلین میں سے تھے، بلکہ ان کا پورا کامل عقیدہ تھا تصوف پر، اور وہ قادریہ سلسلہ میں بیعت تھے علامہ اقبال۔ تو مجھے چونک اٹھا کہ علامہ اقبال کا یہ جملہ نہیں ہو سکتا کہ انہوں نے تو مطلقاً تصوف کے وجود ہی کا انکار کر دیا ہے، اس کے اسلامی الاصل ہونے کا، کہ تصوف کا، وہ کہتے ہیں اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ اس کا تصوف کا وجود ہی اجنبی پودا ہے جو سرزمین اسلام میں بویا گیا۔ تو اتنا کلیئر کٹ جملہ، یہ صراحاً تصوف کے اسلامی الاصل ہونے کا کھلا انکار ہے۔ تو میں چونک گیا، یہ بات علامہ کی نہیں ہو سکتی، مگر چھپی ہوئی ہے، اور ہر وہ شخص جو علامہ اقبال کا قاری ہے، علامہ کو پڑھنے والا ہے، علامہ سے محبت رکھتا ہے، تو اس کے پاس یہ کتاب ہوگی، اس نے یقیناً یہ پڑھا ہوگا، اس سے ایک رائے بنتی۔ تو میں نے اس پر تحقیق کی اور علامہ کے اصل خطوط تک پہنچا، اور مجھے حیرت ہوئی اور افسوس ہوا یہ جان کر، اور اگر میرے آج کی اس گفتگو کو اقبال اکیڈمی کے لوگ سن رہے ہوں یا کوئی بھی سن رہا ہو، تو میری اس سے درخواست ہے کہ وہ اقبال اکیڈمی پاکستان تک میری آج کی گفتگو پہنچا دے کہ اس خط کی عبارت کو کریکٹ کریں۔ یہ علامہ اقبال پر احسان ہوگا، اور علامہ اقبال کے ماننے والوں پر احسان ہوگا کہ ایک کتابت کی غلطی کی وجہ سے علامہ اقبال کی طرف ایک بڑی غلط بات منسوب ہو گئی ہے۔ اس کی درستگی اقبال اکیڈمی پاکستان کی بنیادی ذمہ داری ہے، ایوان اقبال میں جو قائم ہے۔ تو میں اصل خطوط تک پہنچا تو علامہ اقبال کے اپنے ہاتھ کے لکھے ہوئے خطوط، مخطوطات، وہ بھی موجود ہیں، اور وہ کلیات مکاتیب اقبال کی شکل میں وہ بھی چھپے ہوئے۔ اب یہ بات نہیں ہے کہ ریکارڈ ان کا ختم ہو گیا ہو، ہاں کئی 100 سال گزر جائیں تو ریکارڈ چیزوں کے نہیں رہتے بعض اوقات، مگر یہ بھی محفوظ ہیں، مطبوعہ شکل میں ہیں، کلیات مکاتیب اقبال۔ یہ خط جو سید سلیمان ندوی کے نام ہے، جو اس کتاب اقبال نامہ میں چھپا ہوا ہے، مجموعہ مکاتیب اقبال میں، یہی خط علامہ اقبال کا دستی مخطوطہ، ان کے اپنے ہاتھ کا لکھا ہوا کلیات مکاتیب اقبال کے صفحہ 675 پر موجود ہے، اوریجنل۔ اور یہ کتاب بھی اور یہ مخطوطات کی شکل میں مجموعہ بھی اقبال اکیڈمی میں محفوظ ہے، یہ بھی موجود ہے اقبال اکیڈمی میں۔ تو ان کے لیے بڑا آسان ہے کہ اپنی اس کتاب کو اٹھا کے کریکٹ کر لیں، یہ ان کا اپنا ریکارڈ ہے۔ علامہ اقبال نے یہ خط علامہ سید سلیمان ندوی کو لکھا، اس جملے پر جب پہنچے تو جملے کی عبارت یہ نہیں تھی جو علامہ اقبال کے نام منسوب کر دی گئی ہے، تھوڑا سا فرق آ گیا، اور میرا خیال ہے شاید یہ کتابت کی غلطی ہوگی، کاتب سمجھ نہیں سکا، ما فی الذہن یا ما فی الضمیر، کاتب کے ذہن میں جو خیال آیا اس نے عبارت سے اس کو نقل کر کے لکھ دیا، اور پھر بعد ازاں یہ کتاب چھپتی چلی گئی ہے اور کسی نے اس کی گرفت نہیں کی، کریکٹ نہیں کیا۔ اب میری گفتگو کے بعد میں سمجھتا ہوں اس کی درستگی واجب ہو گئی۔ اب یہ جملہ میں کتاب سے دوبارہ پڑھوں گا، اور پھر میں اصل عبارت پڑھوں گا جو علامہ، میں آپ کو دکھا رہا ہوں صرف تاکہ پتہ رہے، یہ اصل علامہ اقبال کی تحریر ہے، ہاتھ کی مخطوطہ ہے، اس کی فوٹو سٹیٹ میں اب میرے پاس ہے ادھر۔ اصل مخطوطات تو محفوظ ہیں، یہ علامہ اقبال کی، اگر آپ اس کو قریب سے دیکھ رہے ہوں تو یہ علامہ اقبال کی اپنی تحریر ہے، صفحہ 675 پر۔ اب دونوں کو ذرا کمپیئر کیجئے گا۔ علامہ اقبال نے لکھا، ہاں یہ بات پہلے ذہن نشین کر لیں کہ علامہ اقبال مطلقاً نہ تصوف کے انکاری تھے اور نہ تصوف کے وجود کو ادمی پودا سمجھتے تھے۔
وہ تقسیم کرتے تھے، جو اصل تصوف ہے اس کو اسلامی تصوف کہتے، اور جب تصوف باقی ملکوں میں پہنچا، اور جس طرح تمام عقائد، تمام اخلاقیات، تمام فلسفے، تمام تعلیمات مختلف ملکوں میں پہنچتی ہیں، تو مقامی طور پہ جب وہ پریکٹس میں آتی ہیں چیزیں، تو ملکوں کے مقامی رسم و رواج کا، ان کے مقامی فلسفوں کا، ان کے مقامی معاشرت کا، تہذیب و ثقافت کا، تو ان کا پھر اثر اور عمل دخل ہوتا ہے، تو کئی چیزوں کے اوپر ان کے اثرات ہوتے ہیں۔ تو اگر ایران کے اثرات جب تصوف پہ اوپر ہوئے تو اس کو وہ کبھی بھی اسلامی تصوف نہیں کہتے، اسے ایرانی تصوف کہتے۔ اگر انڈیا میں جب تصوف پریکٹس ہوا تو رسوم و رواج جو ہندوستان کی اپنی تہذیب و ثقافت کی اور کلچر کی پرانی چلی آ رہی تھی، مذہبی یا ثقافتی، تو جو ہے معاشرتی، جب وہ داخل ہوئیں اور انٹریکشن ہو گیا، مکسچر ہوا، تو اس کو وہ ہندی تصوف کہتے ہیں یا ہندوستانی تصوف کہیں گے۔ علامہ اقبال کی تحریروں کو ان کی مختلف کتابوں میں نے پڑھا ہے، میں ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں۔ تو جب تصوف کی، اصل تصوف کی بات کرنی ہو، تو اب چونکہ مختلف ملکوں میں اس کے اندر ان کے خیال کے مطابق، اور یہ واقعہ بھی ہے، مختلف خیالات کا انٹریکشن ہوا، اور وہ خالص تصوف ہر جگہ اس کا جو اپنا ایک امپریشن ہے وہ نہ رہا، لہٰذا وہ ایران کی بات کریں گے تو ایرانی تصوف کہیں گے۔ اگر ہندوستان کے اندر آیا ہے اور یہاں کچھ چیزیں خلط ملط ہو گئی ہیں، تو اس خلط ملط ہونے کی وجہ سے اس کو ہندوستانی تصوف کا نام دیں گے۔ اب یہ لفظ اضافہ کرنا، ایرانی اور ہندوستانی تصوف، یہ اس بات کا اشارہ دیتا ہے کہ وہ خالص تصوف یعنی اسلامی تصوف کو ماننے والے ہیں، اور یہ ان کی تحریروں میں موجود ہے۔ وہ ڈیفرینشیٹ انہوں نے خود کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں میں اسلامی تصوف کا ہرگز منکر نہیں ہوں، اور کیسے منکر ہو سکتا ہوں، میں خود سلسلہ قادریہ میں بیعت ہوں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، اسی خط میں کہتے ہیں آگے چل کر، جس خط کا حوالہ دیا جا رہا ہے۔ علامہ اقبال کا انکار دو چیزوں سے تھا، یاد رکھ لیں۔ تصوف کے بارے میں جب وہ بحث کرتے تو ایک کو غلو فی الزہد کے قائل نہیں تھے، جو بعض علاقائی اثرات کے پیش نظر بعض لوگوں نے زہد میں غلو کرنا، حتیٰ کہ کاملاً رہبانیت کی شکل وہ اختیار کر جائے، ہندو جوگیوں کی طرح، کہ لوگ اپنی دینی، اخلاقی، سماجی، معاشرتی، آئلی ذمہ داریاں جو شریعت نے، کتاب و سنت نے فکس کی ہیں، مقرر کی ہیں، ان سب کو ترک کر کے جنگلوں میں اور غاروں میں چلا جائے، اور لا تعلق ہو جائے، اور بے عملی طاری ہو جائے، اور کم ہمتی طاری ہو جائے، اور پریکٹیکل لائف میں، سوسائٹی میں کنٹریبیوشن نہ رہے، دین کی خدمت نہ رہے، لوگوں کے رشد و ہدایت کے لیے عملی طور پہ کوئی ذمہ داری کی ادائیگی اور فریضے کی ادائیگی کا تصور نہ رہے، عضو معطل بن کے کوئی شخص بیٹھ جائے۔ غلو فی الزہد، جسے رہبانیت کہتے ہیں، جسے حضور علیہ السلام نے منع فرمایا، لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی گنجائش نہیں ہے۔ تو وہ غلو فی التصوف جو رہبانیت بن جاتا ہے، ایک تو اس کے خلاف ہیں، اور صاف ظاہر ہے ہر صوفی اس کے خلاف ہے، جو صحیح تصوف کو ماننے والا، جملہ اولیاء و صوفیاء اور اکابرین امت اس کے خلاف ہیں، اور تصوف کے جو قائلین و معتقدین ہیں صحیح تصوف کے، وہ سب خلاف ہیں، خود میں خلاف ہوں، ہر معتقد خلاف ہے جس کا عقیدہ ہے تصوف پر۔ تو علامہ اقبال کا موقف بھی یہی ہے، وہ تصوف کو یعنی تعطل اور کم ہمتی اور بے عملی کے روپ میں تصوف کو نہیں دیکھنا چاہتے، اس کو تصوف نہیں کہتے، وہ تصوف کو متحرک قوت، روحانی متحرک قوت، متحرک اور فعال روحانی قوت کے طور پہ دیکھنا چاہتے ہیں، کہ جو رگ و ریشے میں بھی سرایت کرے اور اس کے اثرات سوسائٹی پر بھی مترتب ہوں، اور سوسائٹی کے عروق مردہ میں بھی جان ڈال دیں، اور لوگوں کے احوال کی تبدیلی میں صوفی اپنے روحانی توجہات سے، اپنی روحانی فیوزات سے، تعلیمات سے، اپنی صحبتوں سے، اپنی کاوشوں سے تبدیلی لائے، اور گرتی ہوئی اسلام کی اقدار کو سنبھالے۔ وہ تصوف کو تجدید کے روپ میں، روحانی تجدید کے روپ میں، تحرک کے روپ میں، فعالیت کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ اس وجہ سے غلو فی التصوف کے انکاری تھے، درست بات ہے، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ اور نمبر 2، جب فلسفہ تصوف میں داخل ہوا تو وہ تصوف کے نام پر جو فلسفے زیر بحث آئے ہیں ان کے قائل نہیں تھے، اور خاص طور پر قدم ارواح کا،
یعنی کاملین کی ارواح کا قدیم ہونا، حادث نہ ہونا، غیر مخلوق ہونا، اس کے قائل تھے، اس کے رد کرتے تھے، اس پر تنقید کرتے تھے۔ تنزلات خمسہ اور تنزلات ستہ کی بحث اس کے مخالف تھے، یہ فلسفہ ہے، وہ سمجھتے تھے یہ اصل نہیں ہے اسلامی تصور، اور اسی بنیاد پر وحدت الوجود کے خلاف تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ وحدت الوجود، یہ تنزلات ستہ کی جو بحثیں ہوتی ہیں مسلم صوفیاء میں دو طرح کے لوگ تھے، اصل صوفی بھی تھے اور فلسفی بھی تھے، اور وہ فلسفی جو صوفی اور فلسفی دونوں ان کی حیثیتیں مکس ہو گئی تھی، تو انہوں نے جب فلسفے پر بحث کی تو وحدت الوجود کے علامہ اقبال قائل نہیں تھے، تو اس کو تصوف وجودی کا نام دیتے تھے، یہ ٹرم یوز کرتے تھے، جگہ جگہ ان کی تحریروں میں اور خطبات میں یہ ٹرم آئی ہے، تصوف وجودی۔ اس کو صرف فلسفے کے طور پہ لیتے تھے، وحدت الوجود کو اسلامی تصوف کی روح کے طور پہ نہیں لیتے تھے۔ تو علامہ اقبال رد کرتے ہیں تصوف وجودی کو، اور تصوف وجودی سے مراد وحدت الوجود کے فلسفے کو لیتے ہیں، اور اس کو وہ فلسفہ سمجھتے ہیں، تصوف نہیں سمجھتے۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ اس خط میں انہوں نے اس تصوف وجودی کو رد کیا ہے، اس کو اجنبی پودا کہا ہے، تصوف وجودی کو، جس میں ہر شے کو واجب الوجود تصور کر لیا جائے۔ اس کی تفصیل بھی وہ بیان کرتے ہیں خود ایک مقام پر، کہ تصوف وجودی کا جو تصور لیتے ہیں وہ یہ کہ جس میں ہر شے واجب الوجود ہو جائے، اس تصوف وجودی کو رد کیا ہے۔ اب علامہ کا خط یہ تھا، اس میں لکھا کہ اس بات میں اس میں ذرا بھی شک نہیں، اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف وجودی سرزمین اسلام میں ایک اجنبی پودا ہے۔ آگے عبارت پوری صحیح ہے، جس نے اجمیوں کی دماغی آب و ہوا میں پرورش پائی ہے۔ اب علامہ نے لکھا تھا اس میں ذرا شک نہیں کہ تصوف وجودی اسلام میں اجنبی پودا ہے، تصوف وجودی لکھا تھا۔ اب کاتب نے اس کو غلط پڑھا، اور غلط پڑھ کے اس نے تصوف وجودی کی جگہ، چونکہ ان کا اپنی تحریر تھی، اس کو تصوف کا وجود ہی بنا دیا، تصوف وجودی کو بنا دیا تصوف وجود ہی، یہ کو ہی بنا دیا۔ اب تصوف وجود ہی سے کوئی معنی نہیں بنتا تھا، جملہ ہی نہیں بنتا تھا، تو اس نے غلطی سے جملہ درست کرنے کے لیے سمجھا کہ شاید علامہ اقبال سے کا جو لفظ ہے یہ مس ہو گیا ہوگا لکھنے میں غلطی سے، تو اس نے کا پھر اپنی طرف سے لگا کے جملہ مکمل کر دیا کاتب نے، پروبیبلی۔ اب یہ کاتب کی غلطی ہے، کمپیوٹر کی غلطی، اللہ بہتر جانے، جس شکل میں بھی یہ کتاب چھپی ہے، تو کا لفظ عبارت میں نہیں تھا، تو ایک تو تصوف تھا، تصوف وجودی، تو اس نے وجودی کو وجود ہی بنا دیا، وجود کو الگ کر دیا اور ہی کا لفظ ایڈ کر دیا۔ اور اب تصوف وجود ہی سے چونکہ معنی نہیں بنتا تھا جملے کا، لہٰذا تصوف کے بعد وجود سے پہلے لفظ کا کو اضافہ اپنی طرف سے کر دیا۔ تو عبارت خط کی یہ ہے کہ تصوف وجودی سرزمین اسلام میں اجنبی پودا ہے، جسے اجمیوں کی دماغی آب و ہوا نے پرورش دی ہے۔ اب تصوف وجودی کو ان کے بارے میں کوئی شک نہیں، وہ رد کرتے رہے ہیں، ان کا نقطہ نظر ہے، ان کے خطبات میں، ان کے خطوط میں، ان کی تحریروں میں، ان کے مضامین میں بھی جا بجا ہے، مگر اس غلطی سے مضمون بدل گیا اور یہ بن گیا اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تصوف کا وجود ہی سرزمین اسلام میں اجنبی پودا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ العظیم۔ یعنی مطلقاً تصوف کے اصل وجود کا انکار کر دیا، اور تصوف کے اصل وجود کو ہی اجنبی پودا بنا دیا۔ وہ اضافت کی بات تھی، تصوف وجودی وحدت الوجود کو رد کر رہے ہیں اور اصل تصوف کا انکار نہیں کر رہے، کیونکہ آگے چل کے پھر وہ خود بیان کرتے ہیں کہ چونکہ تصوف وجودی کا انہوں نے انکار کیا تھا، تو خط میں آگے چل کے خود لکھا ہے کہ میرا تو عقیدہ ہے کہ غلو فی الزہد اور مسئلہ وجود، انہوں نے اسی خط میں اگلے پیرے میں، ایک پیرے کے بعد اس خط میں خود وضاحت کر دی کہ غلو فی الزہد اور مسئلہ وجود جس کا اوپر انکار کر کے آئے ہیں کہ تصوف وجودی اجنبی پودا ہے، لکھا ہے کہ یہ زیادہ تر بدھ مذہب کے اثرات کا نتیجہ ہے، یہ باہر سے آئے ہیں۔ تصور وجود، اس کی بحث انہوں نے کی ہے، اس کو اجنبی پودا کہا ہے۔
کہ وہ جو اسلام میں لگا دیا گیا، تصوف کو وہ اسلام کی سرزمین کہہ رہے ہیں، اور تصوف وجودی کو، مسئلہ وجود کو سمجھتے ہیں اجنبی پودا ہے جو تصوف کی سرزمین میں گاڑ دیا گیا، لگا دیا گیا، یعنی اسلام کی سرزمین میں لگا دیا۔ یہ کہہ کر پھر وہ کہتے ہیں کہ خواجہ نقشبند اور مجدد سرہند، یعنی حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کہ میرے دل میں بڑی عزت ہے، مگر افسوس کہ یہ سلسلہ بھی آج ہندوستان میں عجمیت کے رنگ میں رنگ گیا۔ یہی حال سلسلہ قادریہ کا ہے جس میں میں خود بیعت رکھتا ہوں۔ یہی خط ہے جو علامہ سید سلیمان ندوی کے نام، اس خط کے اگلے پیرے میں علامہ اقبال نے اپنے قلم سے لکھا ہے کہ میں خود سلسلہ قادریہ میں بیعت رکھتا ہوں۔ تو آپ خود بتا دیجئے، اگر وہ مطلقاً تصوف کے انکاری ہوتے اور تصوف کے وجود کو ہی اجنبی پودا سمجھتے تو تصوف کے طریقہ قادریہ میں بیعت کیوں کرتے؟ اور اگر کہیں جوانی میں، نوجوانی میں اپنے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے پر کر لی تھی تو اس غلطی سے تائب ہو چکے ہوتے۔ جس خط میں اگر وہ تصوف کے اصل وجود کی نفی کر رہے ہیں، اسی خط میں اپنے سلسلہ قادریہ میں بیعت ہونے کا اقرار کر رہے ہیں، ورنہ کہہ دیتے کہ کسی زمانے میں میں بیعت غلطی سے ہو گیا تھا، اب نہیں رہا میں اس خیال کا قائل، رد کر دیتے۔ چونکہ دوسرے خطوط میں کئی جگہ پر علامہ نے لکھا ہے کہ ایک زمانے تک میں تصوف کے بعض مسائل کا معتقد تھا، اور بلکہ آگے لکھتے ہیں کہ تصوف قادریہ جس میں میں خود بیعت رکھتا ہوں، اور حالانکہ حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کا مقصود اسلامی تصوف کو اجمیت سے پاک رکھنا تھا۔ اب آپ دیکھ لیں، اسی خط نے سارے سوالات کا جواب دے دیا کہ مقصود اسلامی تصوف، تو اس کا مطلب ہے کہ جب وہ لفظ اسلامی لگا کے اسلامی تصوف کا بیان کر رہے ہیں تو وہ بیان کرتے ہیں کہ تصوف اصل میں اسلام ہے، روح اسلام ہے، سرزمین اسلام ہے تصوف، اس کو اسلامی تصوف کہہ رہے ہیں۔ اس میں مسئلہ وجود اور فلسفہ وجود ایک اجنبی پودے کی طرح داخل ہوا، اس کو علامہ اقبال نے رد کیا، اور غلو فی الزہد کو اوپر وہ خود بیان کر رہے ہیں رہبانیت کی رد کرتے ہوئے۔ یہ علامہ اقبال کا اصل خط ہے جس سے غلط فہمی پیدا ہوئی، اور یہاں حضرت محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی کا ذکر کیا، چونکہ بیعت تھے سلسلہ قادریہ میں علامہ اقبال، یہ ان کے اپنے خط سے اسٹیبلش ہے، اور دیگر یعنی ذرائع سے تو یہ معلوم ہی تھا مجھے، مگر میں نے خط کوٹ کیا۔ تو حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے عقیدت مند تھے۔ یہ ان کی دوسری کتاب ہے، ان کے نثری افکار پر مشتمل، اقبال کے نثری افکار کی انجمن ترقی ادب ہند دہلی نے چھاپی ہے، اور اس میں علامہ اقبال نے آگے چل کر ایک مقام پہ لکھا ہے، حضور سیدنا غوث الاعظم کا ذکر دیکھیے کس طرح کرتے ہیں، مثلاً وہ رہبانیت کو، غلو فی الزہد کو رد کر رہے ہیں، اور اسی طرح میں نے آپ کو بتایا مسئلہ وجود کو، وحدت الوجود کو رد کر رہے ہیں۔ جہاں بھی انہوں نے اس کے اوپر کوئی بات کی ہے، بحث کی ہے، اختلاف کی، تو ان دو چیزوں کو بنیادی طور پہ لیا بیان کے، مثلا سید السادات ابو محمد حضرت غوث الثقلین فتوح الغیب کے مقالہ نمبر 36 میں فرماتے ہیں، اب میں سمجھتا ہوں کوئی شخص جو صوفی اور متصوف نہیں ہے اور صوفیاء کے طریقہ اور سلسلہ میں بیعت یا انتصاب نہیں رکھتا اور کاملاً عقیدت مند نہیں اولیاء و صوفیاء کا، وہ ان کو صرف شیخ عبد القادر جیلانی کہے گا، وہ حضرت غوث الثقلین کے لقب سے نہیں لکھ سکتا۔ یہ بات بڑی بنیادی ہے، یہ ایک معروف اصطلاح ہے جو صوفیاء کے ہاں ہے، اہل تصوف کے ہاں ہے، عقیدت مندوں کے ہاں ہے، اور طریقہ قادریہ کے متوسلین کے ہاں ہے، تو وہ اس کو حضرت غوث الثقلین کا لفظ لکھ کر ان کا نام بیان کرنا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ وہ ان کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھتے ہیں۔ اب اس چیز کو بیان کرنے کے بعد میں علامہ اقبال کی اپنی زندگی سے کچھ چیزیں اس لیے کوٹ کر رہا ہوں، اسی کتاب کے ریفرنس سے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں تاکہ اندازہ ہو سکے علامہ اقبال کی اس خط کے علاوہ، خط کی تو حقیقت سامنے آ گئی، دیگر شواہد سے پتہ چل سکے کہ علامہ اقبال کی اپنی زندگی تصوف کے انکار پر مبنی ہے یا اقرار پر۔ وہ ایک مصلح ہیں، ریفارمر ہیں، غلط چیزوں کو غلط کہنا ان کی ذمہ داری ہے، وہ کہتے ہیں۔ میں اپنے لیکچرز میں بے شمار غلط چیزوں کو تصوف کے اندر جو درکار آئی ہیں ان کو بڑی شد و مت کے ساتھ رد کرتا ہوں، آپ لیکچر سنتے رہتے ہیں، اور ہر وہ شخص جو اصل اسلامی تصوف کی روح کو بحال دیکھنا چاہے گا، جو اس کا قائل ہوگا، اس سے متمسک ہوگا، متوسل ہوگا، عامل ہوگا،
اس کی روح تڑپے گی جب دیکھے گا کہ تصوف کے نام پر غلط چیزیں عمل میں آ رہی ہیں، وجود میں آ رہی ہیں، منسوب ہو رہی، رد کرے گا۔ یہ علامہ اقبال کرتے رہے۔ اب اس رد کو بعض لوگوں نے تصوف کا رد سمجھ لیا، وہ غلط تھا۔ اب علامہ اقبال کی یہی خط جو ہے، اس نے ایک چیز بڑی اہم بیان کی ہے، اور وہ یہ کہ میں نمونے دوں گا صرف خط مختلف علامہ اقبال کی زندگی کے، ان کی اپنی تحریروں اور خطوط کے ذریعے۔ تو وہ مولوی انشاء اللہ خان کو لکھ رہے ہیں، جو وطن اخبار کے ایڈیٹر تھے، ان کو خط لکھا ہے علامہ اقبال نے، اور اس خط کا اقتباس آپ کو دے رہا ہوں۔ دراصل سفر حجاز کی اور مختلف اور دہلی کے انہوں نے حال بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں اللہ اللہ، حضرت محبوب الہی کا مزار بھی عجیب جگہ ہے۔ اس سے قبل وہ بیان کرتے ہیں کہ میں شیخ صاحب موصوف کے مکان پر قیام کیا، دہلی اپنی حاضری بیان کرتے ہیں۔ بعد ازاں حضرت محبوب الہی کے مزار پر حاضر ہوا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پر، اور تمام دن وہیں بسر کیا۔ اب مجھے آپ یہ سوچنے کی بات ہے، ایک شخص کا تصوف سے انکار ہے، وہ مطلقاً تصوف کے وجود کو ہی اجنبی چیز سمجھتا ہے، ناجائز سمجھتا ہے۔ وہ اگر ہسٹوریکل پوائنٹ آف ویو سے وزٹ کے لیے جائے تو سمجھ میں آتی ہے، وزٹ کیا، جا کے آدھا گھنٹہ رہے، 15 منٹ رہے، 20 منٹ رہے، اور 10 منٹ رہے، گھنٹہ رہا، واپس آ گئے۔ وہ حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر اسٹیٹ وے ریلوے اسٹیشن سے اترتے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ریلوے اسٹیشن پہ پہنچے، اور ریلوے اسٹیشن پر خواجہ سید حسن نظامی موجود تھے، اور شیخ نظر محمد جو ان کے میزبان اسسٹنٹ انسپیکٹر مدراس موجود تھے۔ تھوڑی دیر ان کے مکان کے اوپر قیام کر کے فریش ہوئے، وضو کیا، اسٹیٹ اوے حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ چلے گئے۔ اب ایک آدمی کا ایک طرز زندگی ہے، دہلی پہنچتے پہلی حاضری خواجہ نظام الدین محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ جانا۔ یہ جو رجحان ہے، طبع ہے اور عمل ہے، کیا آئینہ، کس چیز کا آئینہ دار ہے؟ اور پھر گھنٹہ آدھا گھنٹہ قیام نہیں کیا، بلکہ تمام دن وہیں بسر کیا، پورا دن حضرت محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء کے مزار پہ رہے۔ یہ اس طرح کے چند ایک میں نمونے پیش کروں گا جس سے اندازہ ہو۔ پھر آگے حضرت خواجہ محبوب الہی کے مزار کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد آگے آئیے، میں نے جو عرض کیا تھا آپ کو علامہ کا، علامہ اقبال کے بارے میں کون نہیں جانتا کہ ان کی زندگی کے آخری ایام تک ان کا شغف قرآن مجید سے اور مثنوی مولانا روم سے رہا، اور مولانا روم کو وہ عمر بھر اپنا مرشد رومی کہتے رہے، مرشد کہتے رہے، روحانی، اور ان سے روحانی اکتساب فیض کے تذکرے کرتے رہے اپنے کلام میں۔ اب 19 مارچ 1935 کو حکیم محمد حسین عرشی کے نام خط لکھتے ہیں، اور عرشی صاحب کو خط لکھتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ شوق خود مرشد ہے، میں ایک مدت سے مطالعہ کتب ترک کر چکا ہوں، اگر کبھی کچھ پڑھتا ہوں تو صرف قرآن یا مثنوی رومی پڑھتا ہوں، افسوس ہے کہ ہم اچھے زمانے میں پیدا نہ ہوئے۔ پھر آگے نصیحت کرتے ہیں عرشی صاحب کو، بہرحال قرآن اور مثنوی کا مطالعہ، مثنوی مولا روم کا مطالعہ جاری رکھیے، اور مجھ سے بھی کبھی کبھی ملتے رہیے۔ پھر آگے صحبت کی کیا اپنے اثرات کا بیان کرتے ہیں۔ جو بات میں نے عرض کی وہ یہ کہ علامہ اقبال نے جب بھی تنقید کی ہے، وہ تصوف کے اس ایسپیکٹ کی جو ایران کے فلسفے یا ایران، اور پھر میں دو باتیں تو میں عرض کر چکا ہوں کہ غلو فی التصوف یعنی رہبانیت کو رد کیا ہے، دوسرا مسئلہ وجود کو رد کیا ہے، تیسرا رد جب کبھی کیا علامہ اقبال نے اس ایرانی شاعری کو رد کیا ہے جو تصوف کے نام پر ہندوستان میں اور ہمارے یہاں معروف اور متعارف ہے، اور یہ تصور کیا جاتا ہے بعض شعراء کو کہ وہ کامل صوفیہ تھے، اور ان کی شاعری تصوف کی زبان تصور ہوتی ہے، اور جو میسج انہوں نے اپنی شاعری میں دیا ہے اس میں خاص طور پہ وہ حافظ شیرازی کو زیادہ تر کوٹ کرتے ہیں، اور حافظ شیرازی کے علاوہ بھی ایران کے کئی اور شعراء، فارسی شعراء جن کو صوفی سمجھا جاتا ہے، اور ان کے فارسی شاعری اور کلام کو تصوف کی زبان سمجھا گیا ہے،
اور جو کچھ انہوں نے بیان کیا ہے، اور یہ شعراء ہوئے ہیں تاتاری فتنہ کے بعد جب دور زوال مسلمانوں پر آ گیا تھا، یہ شعراء کی بات ہے، جب سلطنت بغداد تباہ ہو گئی اور ایران تباہ ہو گیا اور تاتاری فتنے کے ذریعے پوری اسلامی سلطنت ہر طرف اس کا طاقت و تاراج ہو گئی اور زوال اور پست ہمتی ہر طرف رائج ہو گئی، اس زمانے میں جو شعراء ہوئے ایران کے، علامہ اقبال کی نظر میں وہ کہتے ہیں کہ لوگ حافظ شیرازی کو صوفی کامل سمجھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں ان کو صوفی نہیں سمجھتا۔ انہوں نے ان کی شاعری پر اور شاعری کے اندر جو کچھ انہوں نے بات کی ہے ان کے تصورات پہ رد کیا ہے، تنقید کی ہے، اور ساتھ کہتے ہیں کہ میں ان کو صوفی نہیں سمجھتا، شاعر سمجھتا ہوں، اور بحیثیت شاعر فن شعر میں ان کو کمال درجہ دیتا ہوں، مگر ان کے تصورات سے اختلاف کرتا ہوں۔ ان پر تنقیدی مضامین لکھے تھے علامہ اقبال نے بے شمار۔ ہوا یہ کہ خواجہ حسن نظامی سمیت کئی لوگوں نے علامہ اقبال کے جب حافظ شیرازی کے رد میں کئی چیزوں کے اوپر مضامین لکھے، تنقید کی، انہوں نے سمجھا کہ چونکہ حافظ شیرازی ایک صوفی شعراء میں استعارہ سمجھا جاتے ہیں، سمبل سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے سمجھا کہ تصوف پر رد ہو رہا ہے، انہوں نے ان کے رد میں مضامین شروع کیے، اور مضمون در مضمون اور رد در رد ایک سلسلہ چل پڑا۔ کئی لوگوں نے علامہ کی حمایت میں، کئیوں نے مخالف۔ الٹیمیٹلی میں آگے کوٹ کروں گا، علامہ نے پھر اپنی پوزیشن واضح کرنے کے لیے، یہ اس وقت ہوا جب علامہ اقبال نے اپنی کتاب اپنی چھاپی تھی اسرار خودی، جب چھاپی تو اس کے اوپر یہ ساری تنقید ہوئی، ساری علامہ اقبال کے، اور مضامین لکھے جانے لگے۔ بہت سے لوگ، خواجہ حسن نظامی کے مضامین آئے، اکبر الہ آبادی کے مضامین آئے، مظفر احمد فضلی کے مضامین آئے، ملک محمد کاشمیری کے مضامین آئے، مولوی محمد علی جو پروفیسر تھے کالج کے کپورتھلا میں، ان کے مضامین آئے، محمد اسلم جراج پوری کے مضامین آئے، ایک بحث چل نکلی۔ اس بحث نے فروغ دیا کہ علامہ اقبال نے گویا صوفیاء کا رد کیا ہے، تصوف پہ تنقید کی ہے۔ الٹیمیٹلی علامہ اقبال نے اپنی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے خود مضمون لکھا، اسرار خودی اور تصوف، اور واضح کیا کہ میں تصوف کا منکر نہیں ہوں، میں صوفیاء کا قائل ہوں، عقیدت مند ہوں، احترام کرتا ہوں، مگر اسلامی تصوف کا، اس کا نہیں جو فلسفہ وجود کا تصوف ہے یا رہبانیت کا ہے یا ایرانی شعراء کا تصوف ہے، اس کو نہیں مانتا۔ یہ تین چیزیں تھیں ان کا ہمیشہ موضوع رہتی تھی، جس کو رد کیا انہوں نے، اور کہا رہا کہ اصل تصوف میں اس کا قائل ہوں، میں تو معتقد ہوں۔ تو یہ علامہ اقبال نے مضمون لکھا جو اخبار وکیل میں چھپا، امرتسر میں 5 جنوری 1916 میں چھپا۔ اس کے اندر علامہ اقبال نے اپنی پوزیشن کلیئر کی اور کہا کہ میں 3 چیزوں کو نہیں مانتا، مسئلہ قدم ارواح کو، یعنی کاملین کی روحیں قدیم تھی جیسے اللہ قدیم ہے، نہیں مانتا، کوئی مسلمان نہیں مانتا، ہم نہیں مانتے۔ دوسرا مسئلہ تنزلات ستہ کو، وجود واجب الوجود کو، جو وجود ہے اس کے تنزلات کے مدارج ہیں، یہ وحدت الوجود کی بحثوں میں آتا ہے۔ تیسرا بتایا مسئلہ وحدت الوجود کو۔ اب میرے نزدیک سن لیجئے، یہ تینوں چیزیں اصل تصوف کا حصہ ہی نہیں ہیں۔ اصل تصوف میں پہلے کوٹ کر چکا ہوں، اور بعد میں آئے گا انشاءاللہ کوئی 20 نشستیں اصل تصوف کے بیان پر آئیں گی۔ اصل تصوف ہے جو حضرت حارث بن اسد المحاسبی نے دیا، اس سے اوپر کی بات ہم بعد میں کریں گے، مگر وہ لوگ جو صوفیاء کے نام سے معروف ہیں، جو حضرت بشر حافی نے دیا، جو ابراہیم بن ادم نے دیا، جو فضیل ابن ایاز نے دیا، جو معروف کرخی نے دیا، جو ذنون مصری نے دیا، جو سری سقطی نے دیا، جو جنید بغدادی نے دیا، جو شیخ عبد القادر جیلانی نے دیا، جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے دیا، جو حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند نے دیا، جو شیخ سورورد خواجہ شہاب الدین نے دیا۔ الغرض ایک طویل فہرست ہے وہ تصوف، اور رسالہ قشیریہ میں وہ تصوف ہے، طبقات سلمی میں وہ تصوف ہے، مقدمہ فی التصوف میں وہ تصوف ہے، کتاب اللمع میں تصوف ہے، التعرف میں وہ تصوف موجود ہے، اور تمام کتب جو صوفیاء کی حلیت الاولیاء میں اس تصوف کے سارے تذکرے ہیں، قوت القلوب میں وہ تصوف ہے، احیاء علوم الدین میں وہ تصوف ہے۔ وہ تمام تصوف کی امہات الکتب جس کے اوپر تمام صوفیاء کے عقیدے کا اور تصوف کا مدار ہے، وہ تصوف ہے اصل۔ ان تمام تصوف میں نہ کبھی تنزلات خمسہ زیر بحث آئے، نہ ان کا وجود تھا، نہ غلو فی الزہد ہے، اور نہ وحدت الوجود اس کی بحث تھی۔ یہ ساری بحثیں بعد میں ایڈ ہوئی ہیں، ان میں سے کوئی مسئلہ اصل تصوف کا حصہ ہی نہیں ہے۔ یہ فلسفے ہیں، اور تصوف فلسفے کا نام نہیں، تصوف علم اور عمل کا نام ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال نے اسی چیز کی نفی کی اور رد کیا ہے کہ میں اس کو نہیں مانتا، اس کو تصوف کا حصہ نہیں سمجھتا۔
اور بتاتے ہیں کہ ان مسائل سے میرا اختلاف ہے۔ اور اگر حافظ شیرازی پر بھی میں نے تنقید کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ حافظ شیرازی پر تنقید کو یہ نہ سمجھا جائے کہ میں تصوف کی اور صوفیاء پر تنقید کر رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں میری ذاتی رائے تو یہ ہے کہ خواجہ شیراز، حافظ شیرازی محض ایک شاعر ہیں، وہ صوفی نہیں ہیں، اور ان کے کلام سے جو صوفیانہ حقائق اخذ کیے گئے ہیں وہ بعد کے لوگوں کا کام ہے، اس لیے ان پر تنقید کی ہے انہوں نے۔ وہ کہتے ہیں میری ان پر تنقید تصوف پہ تنقید نہیں، میں تصوف کا قائل ہوں۔ یہی بات وہ یہاں بیان کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ تصوف کی تمام شاعری انڈیا، یہ ایران کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کے پولیٹیکل انحطاط یعنی زوال بغداد کا جو زمانہ ہے اس کے بعد پیدا ہوئی۔ اب بعض لوگوں نے ہمارے ہاں شاید غور نہیں کیا، یہ سمجھ لیا کہ شاید علامہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ تصوف خود زمانہ انحطاط کی پیداوار ہے۔ یہ دوسری غلطی ہوئی فہم میں کہ تصوف کا، صوفیاء کا رویہ زمانہ انحطاط کی پیداوار ہے، دور زوال میں تصوف نے جنم لیا۔ یہ بہت بڑی غلط تھی۔ جب دور زوال شروع ہوا زوال بغداد کے بعد تو تصوف تو اس سے 5-6 صدیاں پہلے وجود میں تھا۔ تصوف تو پہلی صدی کے اواخر میں صوفیاء کے نام سے لوگ موجود تھے۔ امام حسن بصری جو تابعی ہیں وہ ایک صوفی کو کعبے کا طواف کرتے ہوئے دیکھ کے اس کا تذکرہ کرتے تھے۔ تصوف تو امام مالک کی مجلس میں تھا، اور امام مالک کی مجالس میں صوفیاء تھے۔ امام احمد بن حنبل صوفیاء سے صحبت رکھتے اور اپنے بیٹے کو بھیجا کرتے شیخ ابو حمزہ بغدادی الصوفی کی صحبت میں، حضرت شیبان کی صوفی کی صحبت میں، حضرت بشر الحافی الصوفی کی صحبت میں، خود بھی جاتے بھیجتے بھی تھے۔ تو تصوف تو دور انحطاط سے 500-600 سال قبل سے چلا آ رہا ہے، اور کل کتب تصوف کی پہلے زمانوں میں لکھی گئیں۔ دور انحطاط سے تصوف کہاں سے پیدا ہو گیا؟ تصوف کی تاریخ تو اس وقت 500-600 سال کی تاریخ ہو چکی تھی، 500 سال کی کم و بیش، کیونکہ تصوف عملی طور پہ متعارف ہو گیا تھا پہلی صدی کے اواخر ہجری میں اور دوسری صدی کے اوائل میں۔ لہٰذا علامہ نے کہا تھا کہ تصوف کی شاعری، ایران کے جن شعراء کو صوفی شاعر سمجھ لیا گیا اور صوفیاء سمجھا گیا، وہ شاعری پولیٹیکل انحطاط کے زمانے میں پیدا ہوئی۔ پھر آگے اس کے اوپر انہوں نے ترک دنیا اور سستی اور کاہلی اور شکست خوردگی اور تنازل البقاء کی جد و جو سے گریز، وہ ساری بحثیں کی۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ ختم ہوئی جا کر یہ شروع ہوئی پہلا شاعر جو تصوف، وہ صوفیاء کے نام پر جو شعراء معروف ہوئے صوفیاء کے نام پر، ان پر تنقید کر کے کہتے ہیں کہ تصوف کے تاریخ میں پہلا شاعر عراقی تھا اور آخری حافظ شیرازی۔ کہتے ہیں جس طرح ادبیات کا انتہائی کمال جو ہندوستان کا تھا لکھنؤ کی مرثیہ گوئی پہ جا کے ختم ہوا۔ یہاں بحث انہوں نے شعراء کی ہے، عراقی سے لے کر حافظ شیرازی تک۔ اصل تصوف کی اور صوفیاء کو کہیں کوٹ ہی نہیں کیا، کسی ایک صوفی کو کوٹ نہیں کیا، یا جو اولیاء اور صوفیاء تصوف کے عقیدے کے جو بنیادی قائلین میں سے تھے۔ پھر ان کا نقطہ نظر ایک بڑا عجیب ہے۔ اگلا خط ہے جو ڈاکٹر سید ظفر الحسن کے نام انہوں نے لکھا۔ یہ علی گڑھ یونیورسٹی کے فلسفی کے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے۔ 13 دسمبر 1935 کو، اور اس میں ان کو ریفر کیا مارگریٹ سمتھ کی کتاب این ارلی مسٹک آف بغداد، اسی زمانے میں چھپی تھی، اسی عرصے میں۔ یہ حضرت امام حارث بن اسد المحاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر چھپی یہ کتاب مارگریٹ سمتھ نے لکھی، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو ریفر کرتے ہیں کہ ان کی کتاب کا مطالعہ کریں۔ حضرت امام حارث بن اسد المحاسبی جلیل القدر صوفی، جو مریدین کے ساتھ بیٹھتے، ان کے مراقبے ہوتے۔ امام احمد بن حنبل ان کی ایک روز مجلس دیکھنے کے لیے اسپیشل تشریف لے گئے، اور ان پر وجد ہو گیا اور غشی کھا کے بے ہوش پڑے رہے اور روتے رہے ساری رات، صبح تک امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ حارث بن اسد محاسبی ہیں جنہوں نے درجنوں کتب تصوف پر لکھی۔ تو ان کے حالات پر یہ کتاب آئی تو کہتے ہیں ڈاکٹر ظفر الحسن کو کہ اس کتاب کا مطالعہ کریں، چونکہ فلسفے کے آدمی تھے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کتاب کا مطالعہ کرنے سے نہ صرف غزالی کی تعلیمات کو سمجھنے میں بڑی مدد ملے گی، امام غزالی کی، بلکہ امام محاسبی اور غزالی کی مدد سے مشرق و مغرب کے یہودی اور عیسائی تصوف، اب آپ دیکھ لیجئے، اب جو کرسچن مسٹسزم ہے اس کو اردو میں لکھ رہے ہیں۔ مسٹسزم تو ہر دنیا میں ہے، ہندو مسٹسزم ہے، کرسچن مسٹسزم ہے، بدھسٹ کا ان کا ایک اپنا مسٹسزم ہے۔ یہ جو روحانیت کا ایک تصور ہے، جب سے
دنیا شروع ہوئی ہے تب سے کسی نہ کسی روپ میں دنیا کے ہر مذہب میں، ہر فلسفے میں، ہر قوم میں، ہر تہذیب میں، ہر ثقافت میں، ہر زمانے میں روحانیت کا ایک تصور بھی ساتھ ساتھ چلا ہے۔ تو پرانا ہندوؤں میں چلا آ رہا ہے، بدھ مت میں بھی تھا، عیسائیت میں بھی تھا۔ اب وہ اس کو چونکہ تصور مسٹسزم کا وہ لکھتے ہیں انگلش لینگویج میں، اور جب مسٹسزم کو ٹرانسلیٹ کرتے ہیں اردو میں تو سوائے تصوف کے کوئی اور لفظ نہیں بنتا۔ اس کو کہتے ہیں کرسچن مسٹسزم، وہ رہبانیت تھی۔ اب کرسچن مسٹسزم کو جب اردو میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو اس کا معنی بنے گا مسیحی تصوف، عیسائی تصوف۔ تو یہ کامن ٹرم بن گئی ہے، تو خواہ وہ ہندی تصوف کہہ دیں، خواہ وہ ایرانی کہہ دیں، اب یہاں عیسائی تصوف کہہ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ تو نہیں لے سکتے کہ علامہ اقبال نے معاذ اللہ تصوف کے اصل وجود کو عیسائیت سے بنا دیا ہے، یہ بات نہیں ہے۔ تو وہ ان کے کرسچینٹی کا جو مسٹسزم ہے اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ آپ جب پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ امام محاسبی کے اثرات مشرق و مغرب کے یہودی تصوف اور عیسائی تصوف پر محاسبی کے اثرات کا بھی معقول اندازہ ہو سکے گا۔ اب یہ بات بالکل برعکس ہو گئی، ان کی طرف منسوب یہ کیا جا رہا تھا کہ جیسے تصوف خارجی اثرات سے تشکیل پایا ہے، جبکہ علامہ اقبال اس خط میں لکھ رہے ہیں کہ امام محاسبی کی کتاب ان کے بارے میں پڑھ کے آپ کو پتہ ہوگا کہ دوسرے عیسائیوں اور یہودیوں کے تصوف محاسبی کے افکار سے متاثر ہوئے ہیں۔ محاسبی کے افکار نے انفلوئنس کیا ہے انہوں نے لیا ہے اسلام کے ان صوفیاء کی تعلیمات اور فلسفوں سے کچھ۔ علامہ اقبال نے یہ ریفر کیا ان کو۔ تو وہ اجمی تصوف، کبھی ہندی تصوف، کبھی فارسی تصوف، کبھی عیسائی تصوف، کبھی یہودی تصوف، یہ لفظ ایکسٹرا اس لیے لگاتے ہیں تاکہ ان تمام شکلوں کی اسلامی اصل تصوف سے امتیاز واقع ہو سکے، ڈیفرینشیٹ کیا جائے اور علیحدہ تصور کیا جائے، مغالطہ نہ رہے۔ اب اس کے بعد علامہ اقبال نے آگے جو میں کوٹ کرنا چاہتا ہوں، بڑی امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ 16 جولائی 1937 کو علامہ اقبال خط لکھتے ہیں حافظ محمد فضل الرحمن انصاری کو، اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے۔ خط لکھتے ہیں، انہوں نے کچھ ارادہ ظاہر کیا کہ وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے فرانس، جرمنی، انگلستان، اٹلی وغیرہ کی یونیورسٹیوں کے اساتذہ کے پاس جانا چاہتے ہیں اور یورپ جانا چاہتے ہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے۔ اور علامہ اقبال اب ان کو ان سے رہنمائی لیتے ہیں، تو علامہ اقبال نے ان کو 1937 میں لکھا اور کہا یورپ جانے کی بجائے لکھا مصر جائیے۔ اب یہ علامہ اقبال کی نصیحت ہے ایک اسکالر کو، نوجوان اسکالر کو جو تعلیم لینا چاہتا ہے اسلام کی۔ مصر جائیے، عربی زبان میں مہارت پیدا کیجیے، اسلامی علوم، اسلام کی دینی اور سیاسی تاریخ، تصوف، فقہ، تفسیر، ان علوم کا بغور مطالعہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل روح تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ یہ علامہ اقبال کی تمام تعلیمات کا نچوڑ ہے۔ اب وہ لکھ رہے ہیں، اب اگر یہاں چونکہ تصوف مراد لے رہے تھے اصل تصوف، تو کوئی اضافت لگانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ عربی میں مہارت پیدا کریں اور اسلامی علوم پڑھیں، اسلام کی دینی سیاسی تاریخ پڑھیں، اور سب سے پہلا علم اسلام کا جس کو ریفر کیا پڑھنے کے لیے وہ تصوف ہے، اس کے بعد فقہ، پھر تفسیر قرآن۔ فرماتے ہیں تصوف، فقہ اور تفسیر کا بغور مطالعہ کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل روح تک پہنچنے کی کوشش کیجیے۔ یعنی یہ ذرائع ہیں، تصوف، فقہ اسلامی اور تفسیر قرآن، یہ وہ ذرائع ہیں جو تعلیمات محمدی کی اصل روح تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ یہ علامہ اقبال کا یہ عقیدہ ہے اور یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ یہ خط جو میں نے کوٹ کیا یہ 16 جولائی 1937 میں لکھا ہے علامہ اقبال نے، گویا اپنی وفات سے قبل آخری ایام کا خط ہے۔ اس کے بعد اجمی، جس کو میں نے کہا علامہ اقبال کی پوزیشن کلیئر کرنے کے لیے کہ وہ تصوف کو مطلقاً، پورے تصوف کو اصلاً اجمی نہیں سمجھتے، اصلاً ایرانی، ہندی اور مسیحی نہیں سمجھتے، وہ الگ، ان کو اسلامی تصوف کو الگ، دونوں میں ڈیفرینشیٹ کرتے۔ اسلامی تصوف کے وہ قائل ہیں، ہر شخص اسلامی تصوف کا قائل ہے۔ علامہ اقبال اس ایک اور خط میں جو انہوں نے یہ خواجہ حسن نظامی کے نام لکھا ہے، خواجہ حسن نظامی کے نام یہ خط لکھا ہے، اور یہ خط بھیجا ہے 1918
11 جون 1918 کو. اس میں وہ لکھتے ہیں کہ عجمی تصوف سے، یہ ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں خود تاکہ سارا کنسیپٹ کلیئر ہو جائے، عجمی تصوف سے لٹریچر میں دل فریبی اور حسن و چمک پیدا ہوتی، مگر ایسی کہ طبائع میں پستی پیدا کرتی ہے. عجمی. اس کے برعکس اسلامی تصوف دل میں قوت پیدا کرتا ہے اور اس قوت کا اثر لٹریچر پر ہوتا ہے. یہ بات علامہ اقبال نے ڈیفرینشیٹ کی ہے اس خطاب میں کہ پیسیمسٹک لٹریچر اور آپٹیمسٹک لٹریچر میں فرق کرتے ہوئے وہ عجمی تصوف کو اور اسلامی تصوف کو واضح طور پہ جدا دیکھتے ہیں. پھر آگے مزید توضیح کرتے ہیں علامہ اقبال 1918 کے 20 جولائی کو لکھے ہوئے خط میں، انہی کو جو خط بھیجا ہے، اور اس میں بیان کرتے ہیں کہ فنا کے تصور کو بیان کرتے ہوئے کہ اپنے ذاتی اور شخصی میلانات اور اپنے رجحانات و تخیلات کو چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کا پابند ہو جانا، اور اس طرح کے اس پابندی کے نتائج سے بھی انسان بالکل لاپرواہ ہو جائے، غنی مستغنی ہو جائے اور محض تسلیم و رضا الہی کو اپنا شعار بنا لے. کہتے ہیں یہی اسلامی تصوف کے نزدیک فنا ہے. اب تصوف کے تصور فنا کو بیان کر رہے ہیں، یہی اسلامی تصوف کے نزدیک فنا ہے. البتہ عجمی تصوف فنا کے معنی کچھ اور جانتا ہے جنہیں میں اوپر بیان کر چکا ہوں. تو عجمی تصوف کے تصورات کو رد کرتے ہیں کیونکہ ان کی اصل دیگر اقوام کے نظریات اور ان کے فلسفوں اور ان کی تہذیب و ثقافت اور ان کے خیالات سے آئی ہے، اور اسلامی تصوف کی اصل وہ کتاب و سنت اور مدینہ طیبہ سے لیتے ہیں اور اس کے تصور فنا کی تعریف کرتے ہیں. اور یہ وہی تصور فنا ہے جس کو صوفیہ نے بیان کیا. آج کی گفتگو میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. مضمون علامہ اقبال کے حوالے سے میرا خیال تھا کہ ایک نشست میں ختم کروں گا، مگر بہت دلچسپ اور اہمیت کی حامل چیزیں ابھی باقی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اگلی نشست میں بیان کروں. وما علینا الا البلاغ. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں.